السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا۔ خالق کائنات کا بھی یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور شعبان جیسا مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا۔ اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مالا مال اور سرفراز کریں۔ میرا آج کا موضوع ہے استقبال ماہ رمضان کا۔ ہمیں ماہ رمضان میں کس طریقے سے استقبال کرنی چاہیے، مسلمانوں کا حال کیا ہونا چاہیے، آج یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ میں نے جو آیت شریفہ لی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا مہینہ کہا، اور پھر رمضان میری امت کا مہینہ کہا۔ وہ اس لیے کہ ہم گناہگار امتی فرض روزوں کو رکھ کر خدائے رب ذوالجلال کی خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ حال ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ماہ رمضان کا کس طریقے سے استقبال کیا جائے، نوافل روزوں سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے، اور پھر نفل نمازوں سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے، اور 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہوئے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے، اور ہمارے ہاتھ میں اللہ کے کلام کو تھامے رکھ کر ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے۔ یہ حالت بندے مومن کے اندر ہونی چاہیے، جس کے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ جو بندے مومن ہے تو وہ ماہ رمضان کا اس طریقے سے استقبال کرتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر 100% مسلمانوں کے اندر یہ باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ، ہمارا حال کیسے ہوگا مسلمانوں؟ غور و فکر کیا جائے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، میں مثال، دنیاوی مثال اگر دوں تو میری اس بات میں قوت اور تقویت ہوگی۔ اگر میرا بھائی ہو، یا میرے والد بزرگوار ہو، یا میرے دوست ہو،
یا کوئی اور ہو یا کسی کے شریک حیات ہو یا کسی کا بیٹا ہو، کسی والدین کا بیٹا ہو، اگر وہ دبئی گلف کنٹری سے ہمارے تک اگر پہنچ اطلاع ملی ہے کہ آج میرا لخت جگر میرے گھر تشریف لا رہا ہے، میرا بھائی آج اتنے سالوں کے بعد آج تشریف لانے والا ہے، اور پھر ایک مہینہ پہلے اگر معلوم ہو تو دنا گنتے بیٹھتے ہیں والدین کہ میرا بچہ فلانے دن پہ فلانے وقت میں فلانی تاریخ کو میرا بچہ آنے والا ہے، اتنے سالوں کے بعد میرا لخت جگر آنے والا ہے۔ وہ اہلیہ ہوگی جو اپنے شریک حیات کا راستہ تکتے ہوئے رہتی ہیں کہ میرا شریک حیات اتنے سالوں کے بعد آج میرے پاس آنے والے ہیں۔ وہ اولاد اپنے والد بزرگوار کا انتظار کرتی ہیں کہ میرے والد محترم فلانے تاریخ کو آنے والے ہیں۔ جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے تو ہماری نظریں، ہماری آنکھیں وقت پر لگی ہوئی رہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5:30 کو فلائٹ لینڈ ہونے والا ہے، تو ہم اس سے پہلے ہی وہاں پر ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کا استقبال کریں، ان کو ریسیو کریں۔ اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے۔ یہ حال ہمارے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا حال یہ ہے، اور اس بات میں مزید اضافہ کروں، اگر کوئی والد بننے والے ہیں تو وہ مہینوں، وہ گھڑیاں، وہ دن تکتے رہتے ہیں کہ میں والد بننے والا ہوں، وہ وقت کب آئے گا، وہ اس کو بے چینی رہتی ہے کہ میرا بچہ آتے وقت میں اس کی اچھی تیاری کروں۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے خوشیوں کی تو انبار لگا دیتے ہیں حیثیت کے مطابق۔ یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ حال ہے، لیکن جو نیکیوں کو لوٹنے والا مہینہ، جو جہنم سے آزادی والا مہینہ، جو رضائے الہی کے لیے بندے مومن رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوب عبادتوں والا مہینہ، عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ جب وہ آنے والا ہے تو اس کے انتظار کی گھڑی کا ہمارے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا ہے۔ یہ حال ہمارے پاس ہے میرے عزیزان گرامی، یہ حال ہے ہمارا، ہم مسلمانوں کا۔ اگر کوئی گلف سے آ جائے تو اس کے انتظار کی گھڑیوں کا ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ حال ہمارے پاس رہتا ہے۔ لیکن کبھی ہم اس چیز کا غور نہیں کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، حبیب پاک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی نفل بھی پڑھے تو میں اس کو فرض کا ثواب دوں، اگر وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو میں ایک ایک حرف پہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دوں، وہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو اس کا دگنا ثواب میں دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہا ہے۔ لیکن اس مہینوں میں صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا جاتا، نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا، نماز تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انسان رضائے الہی کے لیے سحر کے وقت سے افطار کے قبل الافطار تک، وہ اگر دھوپ کی تپش بھی ہے، زبان کانٹا بھی بن جاتی ہے تو رضائے الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو ایمان والے کی وہ حالت ہوتی ہے کہ رمضان کب آنے والا ہے تو اس مہینے کا، اس دنوں کا، اس گھڑیوں کا ایمان والے شخص کے اندر، بندے مومن کے اندر وہ فکر، وہ جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان آئے تو میں خوب نیکیاں لوٹ لوں، پھر وہ رمضان ملے یا نہ ملے، پھر یہ شعبان کی برکتیں ملے یا نہ ملے۔ تو ایمان بندے مومن کے اندر یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر نہ رمضان کی فکر، نہ شعبان کی فکر، نہ حرمت والے مہینوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں بھی ہم نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کو پا لیتے ہیں، مساجد میں کبھی نمازوں کی طرف ہمارے قدم نہیں اڑتے ہیں، وہی ہمارے گناہوں کی طرف ہماری زبانیں اڑتی ہے، گناہوں کی طرف
قدم اٹھتے ہیں، گناہوں کی طرف ہماری زبانیں اٹھتی ہے، ایل فیل الفاظ کے لیے ہماری زبانیں اٹھتی ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں کا احترام اللہ کے ذکر سے کرنے کے لیے ہماری زبان کبھی نہیں کھلتی۔ یہ حال ہے ہمارے پاس۔ اللہ کیا 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 کریں ہمارے عزیزان گرامی۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایمان والا بندہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کے اندر رمضان کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے کہ رمضان کب آئے، میں کب ایسے رحمتوں برکتوں عظمتوں والے مہینے کی میں خوب برکتیں لوٹ لوں، اس کی رحمتیں لوٹ لوں، اس کی خوب رضا الہی کی طرف عبادتوں کی طرف مشغول رہوں۔ یہ حال ہم مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، لیکن 100% مسلمانوں کے اندر رمضان کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ماہ رمضان کا استقبال ہمارے پاس نہیں رہا۔ اللہ سوچو میرے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ صبر والا مہینہ ہے۔ مسلمان ایمان والا آدمی رضا الہی کے لیے زبان اگر کانٹا بھی پڑ جائے، اگر وہ اس کے پاس میٹھا اور پھر اچھے سے اچھے مشروبات بھی اگر اس کے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ بندہ مومن کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو چھوتا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رضا الہی کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ حال بندے مومن کا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ و صیام رمضان۔ کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ جو کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا، پھر نمازوں کو قائم کرنا، اور پھر زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا۔ بنیادی اسلام کی بنیادی اراکین میں سے یہ بھی ایک ارکان ہے کہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، وہ بھی ایک ایمان بنیادی چیزوں میں سے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں یہ ایک رکن ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس یہ ہے، ماہ رمضان کا استقبال تو چھوڑو ہی صحیح، رمضان کو پاتے ہیں روزے نہیں رکھا کرتے۔ اللہ ان کا حشر کیسے ہوگا؟ طرح طرح کے بہانے بازی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے پاس خوشخبری آ جائے کہ میرا بچہ گلف سے آ رہا ہے، میرے والد بزرگوار گلف سے آ رہے ہیں، تو اس وقت کیوں بہانے بازی نہیں ہوتی ہے؟ جب ماہ رمضان کے ایسے برکت والا مہینہ آتا ہے تو یہاں پر طرح طرح کے بہانے بازیاں ہمارے پاس شروع ہو جاتی ہیں۔ طبیعت خراب ہے، فلان ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ کبھی تمہاری اولاد جب دنیا میں تشریف لا رہی ہے تو وہ گھڑیوں کو آپ تکتے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان جیسے برکت والا مہینے کا انتظار کی گھڑیاں ہمارے پاس، اس کو تکنے والا، اس کی فکر کرنے والا، اس مہینے کو پا کر اس مہینے کی برکتیں عظمتوں کو لوٹنے والا مہینے کی کوئی ہمارے پاس باقی نہیں رہا ہے ماہ رمضان کا۔ اللہ ہمارا حال کیا ہوگا میرے عزیزان گرامی؟ کیسے ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ کیسے ہم طرح طرح کی ٹھوکروں میں ملوث نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عذاب میں مبتلا، کیسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا؟ بتاؤ تو صحیح میرے عزیزان گرامی۔ مسلمان کے اندر فکر ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونی چاہیے عبادتوں کی طرف، شوق کی طرف، عملی جامہ پہنانے کی طرف 100% اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ ہونا ہے، وہ جذبہ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کی اولاد آئے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پھول سے، اس کی گل پوشی کر کر اس کا استقبال کیا جائے۔ یہ ہم سوچتے ہیں تاکہ وہ اتنی محنت کر کے گلف سے آ رہا ہے تو میرے گھر پہ میں اس کو عالی شان پیمانے پہ اس کا آرام گاہ کا انتظام کیا جائے، فلانا عالی شان پیمانوں پر اس کو کھانے، مشروبات، لباس، اس کا رہن سہن کا عالی شان پیمانے پہ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اس ماہ رمضان کا استقبال کرنی چاہیے۔ کیوں کہ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے وہ ایک رکن ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑو گے تو سزا کی حقدار ہوگا۔ یہ حال ہمارے پاس ہے۔ مسلمان کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں، مسلمان اس کی فکر، اس کے اندر ایک فکر باقی نہیں ہے
کہ میں ایسے ماہ رمضان کا استقبال کروں، ماہ رمضان کے ماہ رمضان کب آئے، میں اس کا کب شروع ہوگا وہ راہ تکتے رہوں، کب نماز تراویح مساجد میں آغاز ہوگی میں اس کو تکتے رہوں، نماز تہجد کی پابندی کروں، صلاۃ اللیل کی پابندی کروں، میں اس کی فکر کرنے والا وہی ایک واحد شخص ہوگا جو جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، بندے مومن ہے، ایمان کا جذبہ اس کے پاس ہے، وہ سچا مسلمان ہے جو دعاؤں کی طرف، عبادتوں کی طرف، رحمتوں، رمضان شعبان جیسی مہینوں کو پاتا ہے، ان مہینوں کے عظمت کو، اس کی رحمتوں کو لوٹنے والا بنتا ہے۔ یہ حال ہمارا ہے، بندے مومن کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن آج نوجوانوں کے اندر نام کے مسلمان رہے، کام کا مسلمان نہیں۔ میرے عزیزان گرامی، صحابہ کرام کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائی کیا کرتے تھے، مساجد کو سجایا جاتا تھا، لیکن وہ بھی ہمارے پاس باقی نہیں رہا۔ رمضان آئے تو ہمارے پاس، ہمارے حال، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں یہ بات عزم گھر کر گئی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو شاپنگ والا مہینہ، ماہ رمضان کے مہینہ کو پالے ہمارے گھروں کو سجانے والا مہینہ، ماہ رمضان کو پالے تو کھانے والا مہینہ، یہ سمجھا جا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھایا جا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا حال ایسا ہے۔ اللہ سوچے، غور و فکر کی ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے ہرگز محفوظ، ہم تمام کو محفوظ و مامون فرما، ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی وہ گھڑیوں کا، وہ سعادتوں کا، وہ وقت کا، وہ دن کا، ہمیں اس کا استقبال کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے حبیب پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مالک و مولا ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے پاس دعاؤں کا اہتمام ہونی چاہیے، یہ حال ہمارے پاس ہونی چاہیے، فکر، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ عمل ہمارے پاس باقی نہیں رہا ہے، اس لیے ہر جگہ مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی، غور کریں اور خوب اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج جو عنوان کے تعلق سے جو بولا گیا مالک و مولا، جو سنایا گیا، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ شعبان کا مہینہ تو نصیب ہوا ہے، اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان کے، ماہ شعبان کی برکتیں، عظمتیں، اس کے ان عظمتوں سے، رحمتوں سے ہم تمام کو مالا مال عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا سے جتنے بھی ہمارے دوست و احباب رخصت ہو چکے، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بھی والدین گزر چکے، اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے ہم تمام کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔